ان میں تو صرف اور صرف 3 سے 4 ہی مسلمان تھے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں بس ہو صرف جاتی ہے 3 سے بلکہ 4۔ اتنے بڑھتی ہوئی مسلم آبادی 2.5 لاکھ کا آنکڑا لگ بھگ پار کر چکی ہے، جبکہ لاکھ پولیٹیکل سختیوں کے باوجود بھی جو مسجدیں ہیں جو کسی دور میں 1 سے 2 ہی ہوا کرتی تھیں، اب وہ 3rd ڈیجٹ میں پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہیں۔ ویسے یہاں ہیلو پر یہ فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیو لے کے آ گئی ہوں جو کہ ہے وائی اسلام از گروئنگ فاسٹ ان جاپان۔ تو یہ بات ایک بہت شاکنگ ہے کہ جاپان میں کس طریقے سے اسلام گرو ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک سننے میں کافی شاکنگ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر اتنے نہ مسلمس ہیں اور نہ وہاں پہ اتنا اسلام ہے۔ تو اب آج کے ٹائم میں کتنا اسلام وہاں پھیل رہا ہے، تو یہ تو ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ کے پتا چلے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو، لیکن اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ملے گا، وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہ ہے جاپان کہ جس کی گنتی دنیا کے سب سے خوشحال، سب سے ایڈوانس اور سب سے پیسفل دیشوں میں ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ محنتی تو مانے ہی جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک خوشحال زندگی جینے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ جاپان نام کا یہ دیش نہ صرف دنیا کے نقشے میں بالکل کونے میں یعنی الگ تھلگ موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلم دنیا سے بھی کافی دور ہے، تو اسی لیے اتہاسک طور پر اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہا ہے۔ زیادہ نہیں، اگر آج سے صرف 60-70 سال ہی پیچھے چلے جائیں، یعنی 1940-41 کے دور پر نظر ڈالیں، تو اس وقت پورے ہی جاپان دیش میں مسلمانوں کی آبادی صرف 500 سے 600 کے قریب تھی، اچھا، اور اس میں بھی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان دنیا کے باقی دیشوں سے جاپان میں آئے ہوئے تھے، ورنہ اگر بات کر لی جائے جاپان کے لوکل لوگوں کی، یعنی جو نسلی طور پر جاپانی ہیں، ان میں تو صرف اور صرف 3 سے 4 ہی مسلمان تھے۔ بس بات صرف صرف 3 یہیں سے پر ختم 4۔ نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اتنے بڑے جاپان دیش میں بھی اس دور میں صرف 1 سے 2 مسجدیں موجود تھیں۔ لیکن دوستو 1940 اور 41 کے دور سے اب ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اپنے دور میں، یعنی کہ سن 2024 میں۔ جاپان پوری طریقے سے بدل چکا ہے، وہاں پر ہر چیز بدل چکی ہے۔ جتنی بھی نئی رپورٹس آتی ہیں وہ جاپان کو تو چونکاتی ہی ہیں، بلکہ پوری دنیا کو بھی حیرانی میں ڈال دیتی ہیں۔ اور حیرانی میں ڈالے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ اسلام دھرم کہ جس کے ماننے والے لوگ سن 1980 اور 90 تک بھی جاپان میں صرف اتنے سے ہوا کرتے تھے کہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اب وہی اسلام جاپان کا سب سے تیزی کے ساتھ گرو کرنے والا، یعنی کہ پھیلنے والا ریلیجن بن چکا ہے۔ آج جاپان دیش میں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی مسلم آبادی 2.5 لاکھ کا آنکڑا لگ بھگ پار کر چکی ہے، جبکہ لاکھ پولیٹیکل سختیوں کے باوجود بھی جو مسجدیں ہیں جو کسی دور میں 1 سے 2 ہی ہوا کرتی تھیں، اب وہ 3rd ڈیجٹ میں پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہیں۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آج بھی جاپان کے اندر جو یہ مسلم آبادی ہے، اس میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ دیشوں سے آئے ہیں۔ زیادہ تر تو انڈونیشیا، ملیشیا جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری سے آئے ہیں، جبکہ باقی مڈل ایسٹ یا پھر افریقہ جیسے علاقوں سے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں لگاتار مسلم آبادی تو بڑھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس ٹاپک کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ یہی سوچا جاتا تھا کہ یہ سارے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے مسلم آبادی تو بڑھ رہی ہے، مگر خود اسلام جاپان میں گرو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن دوستو پھر پچھلے 1-2 دشکوں سے، یعنی کہ پچھلے 10-20 سالوں سے جاپان کے اندر ایک الگ ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملا، اور یہ ٹرینڈ یہ تھا کہ جاپان کے جو لوکل لوگ تھے وہ اب زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسلام سے انسپائر ہو کر اس کو قبول کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان کی جو ٹوٹل مسلم پاپولیشن ہے اس میں اب ایک بڑا نمبر وہاں کے لوکل لوگوں کا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جاپان کے لوکل لوگوں میں اسلام کی طرف کنورژن کا یہ ٹرینڈ وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جتنی بھی نئی نئی رپورٹس آ رہی ہیں وہ وہاں کے کچھ جاپانیز لوگوں کے کان بھی کھڑے کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ابھی 8 سے 9 مہینے پہلے ہی اس طرح کی رپورٹس باہر آئی تھیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ جاپان کے کچھ پولیٹیکل موومنٹ سے جڑے ہوئے لوگوں نے کھلے طور پر اسلام کا وروध کرنا شروع کیا تھا، اور اس طرح کے الزام لگائے تھے کہ ہم کو جلد کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ ہماری ڈیموگرافی یعنی کہ جو آبادی وغیرہ ہے وہ پوری طریقے سے بدل جائے گی۔
क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रीसेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज्यादा गिरावट हाँ। देखी गई है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शादी से भाग हुँ। रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है, वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का यानी 6 साल का ही वक्त अच्छा। है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। हुँ। और ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती तो ही जा काफ़ी रही है। शॉकिंग वीडियो है फिलहाल आज की और ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पे इस्लाम काफ़ी ग्रो हो रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम के को जान रहे हैं और उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं और देश से भी लोग आए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ के जो खुद रहने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में। तो ये एक अच्छी बात है और वहाँ पे जो है पहले कुछ 500-600 ही मुस्लिम्स थे, लेकिन अब काफ़ी लोग मुस्लिम्स हो चुके हैं। और मस्जिद के बारे में भी सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पे पहले 1 या 2 मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे काफ़ी मस्जिद बहुत ज़्यादा सैकड़ों में मस्जिद हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे तो इस बहुत ही अच्छा लगा कि इस्लाम जापान में काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो गाइज़ ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।